بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل خاک سار نے ایک کبڈی ٹورنامنٹ کی جو رپورٹ تھی جو 1983 میں جماعت احمدیہ کا جو احمدیہ کبڈی ٹورنامنٹ تھا ربوہ میں، اس کی رودات پڑھ کے سنائی تھی۔ اس کی جو کارروائی چھپی ہوئی تھی الفضل میں وہ پیش کی تھی، لیکن اس میں جو انتظامیہ تھی اس کی جو تصویر میں نے ان کو کہا کہ ساتھ لگا دیں، لیکن وہ بڑی مدھم تھی، اس کی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں کامیاب کرنے میں تمام منتظمین اور معاونین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کے تعاون سے، اللہ کے فضل سے، وہ سارا ٹورنامنٹ جو تھا وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اس کو کامیاب کرنا۔ جہاں خلیفہ وقت کی دعائیں اور رہنمائی شامل حال تھی، وہاں جو ہماری انتظامیہ تھی جس کی حضور انور سے خاک سار نے منظوری دی تھی، ان کی تصویر نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ اب ان کے نام پڑھ کے میں بتا دوں کہ وہ اس وقت اس ٹورنامنٹ میں کون کون سے دوست میرے ساتھ تھے۔ اور وہ پہلے تو میں فوٹو سامنے کر لیتا ہوں تاکہ اپنے دوست دیکھ لیں۔ یہ حضور کے ساتھ یہ ساری انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں ان کے نام پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کے جو نام ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کھڑے دائیں سے بائیں، سعید احمد باجوہ منتظم استقبال، رشید احمد زیروی منتظم نظم و ضبط، قریشی سراج الحق صاحب نائب منتظم مقابلہ جات، پروفیسر عبدالجلیل صادق صاحب منتظم رہائش، مبارک احمد خان صاحب منتظم میدان عمل، حمید احمد خالد صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ٹورنامنٹ، حبیب الرحمان زیروی صاحب منتظم صفائی و آب رسانی۔ آگے لکھا ہے کہ محمد خان صاحب باڈی گارڈ حضرت اقدس، مبارک احمد طاہر صاحب منتظم لاؤڈ سپیکر۔ آگے کرسیوں پر دائیں سے بائیں، شیخ عبدالخالق صاحب منتظم طعام، سید خالد احمد شاہ صاحب نائب صدر ٹورنامنٹ، اللہ بخش صادق صاحب صدر مجلس سے صحت مرکزیہ۔ آگے حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح رابع عید اللہ تعالیٰ ابن عزیز اور حضور کے ساتھ خواجہ عبد المومن صدر کبڈی ٹورنامنٹ۔ اور آگے ہے حبیب اللہ احمدی صاحب سیکرٹری ٹورنامنٹ۔ آگے رانا عبدالغفور صاحب منتظم مقابلہ جات۔ بیٹھے ہوئے دائیں سے بائیں، گلزار احمد صاحب معاون، عبدالسمیع حامی صاحب انچارج کبڈی ٹیم ربوہ، مبارک احمد ظفر صاحب منتظم اشاعت، لئیق احمد عابد صاحب منتظم نشست گاہ، عبدالحفیظ مبشر صاحب منتظم رجسٹریشن، مبارک احمد اعجاز صاحب معاون۔ تو یہ میں نے اس لیے کہ ریکارڈ میں آ جائے کہ ان دوستوں نے کے تعاون سے، بھرپور تعاون سے، اللہ کے فضل سے یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا۔ اور اب اس کے بعد میں بھول گیا تھا کہ ایک ٹورنامنٹ ہم نے مطلب کہ بعد میں بھی 1985 میں کروایا تھا، جو جامعہ عملیہ کے گراؤنڈ میں ہوا تھا۔ اس میں اب اس کی پوری کارروائی مجھے یاد نہیں کہ الفضل میں وہ مجھے نہیں مل سکی، تو اس لیے بس زبانی یاد ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں کچھ ٹیمیں آئی تھیں اور مختلف بیرونی ٹیمیں بھی اور ربوہ کی ٹیمیں تھیں، جس کا جو اختتامی خطاب ہے
یہ مکرم محترم محمود احمد بغالی صاحب اس وقت صدر غلام احمدیہ تھے، وہ خطاب فرما رہے ہیں، اور بعد میں پھر جو تقسیم انعامات ہے وہ بھی ہوئے تھے، اور اپنے وہ میں تصویر دکھا دیتا ہوں. یہ تصویر ہے، یہ جامعہ میں پروگرام ہوا تھا. اس میں جو کرسیوں پر دوست بیٹھے ہیں وہ مکرم سید خالد احمد شاہ صاحب ہیں، وہ اس وقت بھی نائب صدر تھے کبڈی کے ٹورنامنٹ کے. پھر مکرم مرزا اظہر احمد صاحب ہیں جو اس وقت خزانہ کے افسر تھے. پھر آگے خاک صاحب بیٹھا ہے، اور آگے اور کوئی دوست بیٹھے ہیں، پیچھے بھی کافی دوست ہیں، مختلف کافی دوست اس وقت کچھ اسٹیج پہ ہیں، کچھ دائیں بائیں تھے. تو اسی طرح کبڈی کے ایک ٹورنامنٹ کا جس میں خدام کھیل رہے ہیں کبڈی، وہ بھی مجھے فوٹو ملی. ساری تصویریں میرے پاس کچھ تھیں، کچھ پتہ نہیں مل نہیں سکی. میں کہ جو احتیاطاً جو ملی ہیں کم از کم ان کو تھوڑا دکھا دوں کہ وہ بھی دیکھ لیں. تو بہرحال یہ کچھ ٹورنامنٹ کا جو حصہ رہ گیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو بھی کر دیا جائے، کیونکہ حضور کی موجودگی میں تو 1983 والا ایک ٹورنامنٹ ہوا، احمدیہ کبڈی ٹورنامنٹ. پھر حضور تشریف لے گئے 84 میں، اپریل میں تشریف لے گئے تھے باہر لنڈن. تو اس کے بعد کچھ حالات بھی ایسے ہو گئے تھے. تو پھر ہمیں جو دوسرا ٹورنامنٹ تھا احمدیہ کبڈی ٹورنامنٹ، وہ ہمیں جامعہ احمدیہ کی گراؤنڈ میں پرنسپل سب سے زیادہ لے کے کرنا پڑا. اور اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹورنامنٹ بڑا کامیاب رہا. اس میں مختلف ہمارے جو بہت شاندار میچ ہوئے تھے، لیکن اس کی کارروائی مجھے نہیں مل سکی. ممکن ہے الفضل میں چھپی اور چھپنی تو چاہیے تھی، لیکن مجھے وہ بھی بہرحال اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ ٹورنامنٹ وہ بھی بہت کامیاب ہوا تھا اللہ کے فضل سے. تو اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں وہ جو مومن کلاتھ ہاؤس کا میں بیان کر رہا تھا، کچھ حصہ اس میں جب پتہ لگا حضرت نواب امطرفی بیگم صاحبہ جن کا کپڑا میری دکان سے جاتا تھا، جن کی بیٹیاں بھی لیتی تھیں آگے سارا کپڑا، اور ان کے جو ملازم تھے ان کے ذریعے بھی رابطہ تھا. تو کسی ملازم نے بیگم صاحبہ کو بتا دیا کہ خواجہ مومن تو دکان بند کر کے اب جا رہا ہے ناروے. تو ان کو ذرا افسوس لگا کہ یہ کیسا ہوا کہ اچھی بڑی دکان چل رہی ہے ربوہ میں، تو یہ کیوں جا رہا ہے. چنانچہ حضرت نواب امطرفی بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شفقت مجھے فون کیا گھر میں، اور کہا کہ اب تم کیوں جا رہے ہو. تو میں نے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا تو اچھا بھلا کاروبار تھا، تو آپ نے باہر کا کیوں پروگرام بنایا. تو میں سنتا رہا. میں نے پھر بڑے آرام سے ادب سے کہا حضرت بیگم صاحبہ کو کہ گزارش یہ ہے کہ میں وہاں جلسہ پر لنڈن گیا تھا، تو وہاں میرے کسی عزیزہ نے حضور سے ذکر کر دیا کہ اس کے بہن بھائی یورپ میں رہتے ہیں، کہ اگر اس کو یہ بھی آ جائے تو اچھا ہے، لیکن یہ حضور کی اجازت کے بغیر باہر نہیں آئے گا. تو حضور نے میری عزیزہ کو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر اجازت کا مسئلہ ہے تو میں کر لوں گا حل. میں نے ان دنوں میں جلسے پہ گیا ہوا تھا، اور کچھ وہاں پر میں نے درخواست کی تھی حضور کو کہ حضور آپ کے ساتھ میں نے بھی سیر کے لیے صبح جانا ہے. چنانچہ میں خالی ایک ہفتہ کی اجازت ملی تھی، تو میں بھی روزانہ سیر پہ جاتا تھا حضور کے ساتھ. تو ایک دن حضور نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ کہاں، آپ سنا ناروے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا حضور نہیں، وہ تو جب تک حضور اجازت دے میں کہیں نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا پھر میری طرف سے اجازت ہے.
تو اس طرح میں نے بیگم صاحب کو بتایا کہ اس طرح حضور نے مجھے اجازت دے دی، تو اس لیے پھر میں اب یہ کاروبار بند کر کے تو جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ پھر بیگم صاحبہ جب حضور کا میں نے بتایا تو خاموش ہو گئی، ظاہر ہے خلیفہ وقت کبھی جو بھی ارشاد ہوتا ہے تو اطاعت تو پھر سب پر فرض ہے، وہ انہوں نے فوراً خاموش ہو گئی۔ ظاہر وہ دعا کر رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جانا برکت کرے۔ تو ایک تو یہ حصہ تھا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، کچھ دن دکان پہ نہیں گیا، تو مجھے ٹیلی فون حضرت بیگم صاحبہ کا آیا، میری تیمارداری کی، انہوں نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، اور پھر ایک نسخہ بھی بتایا۔ تو اس طرح وہ بہت محبت اور شفقت کرتی تھی۔ تو ان بزرگوں کی دعائیں تھیں کہ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے مجھے کاروبار کرنے کی بھی توفیق دی اور دین کی خدمت کا بھی وہاں پر موقع عنایت فرمایا۔ تو اس کے علاوہ جو یاد میں نے دکان کی آ گئی مجھے، وہاں پر میری دکان پر یہ جرمن کے امیر جو عبداللہ واگس صاحب یہ بھی جاتے تھے، اور ہدایت اللہ یوبس صاحب بھی جاتے تھے۔ تو میں نے ان کو بڑی محبت سے ایک ایک جائے نماز تحفہ کے طور پر دیا، تو بڑے وہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب بھی دونوں مجھے ملتے تھے، کبھی جرمنی کبھی لنڈن، تو کہتے تھے کہ تم نے ایسا ہمیں تحفہ دیا ہے کہ کبھی ہم تمہیں دعا کے لیے بھول ہی نہیں سکتے۔ جب بھی ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، تہجد پڑھنے لگتے ہیں، فوراً تم یاد آ جاتے ہو۔ تو تم نے بڑی ہوشیاری سے ایسے تحفے کا انتخاب کیا کہ ہم آپ کو دعا میں بھولے ہی نہ۔ تو یہ بھی مومن کلاتھ ہاؤس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بزرگوں کو تحفہ ایسا ہی دینا چاہیے کہ جس سے وہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے میں روا گیا تھا گزشتہ سال ہی، یا اسی سال میں ہی، تو وہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ہماری دعوت کی۔ اپنے نام میں نہیں لیتا کیونکہ اجازت نہیں لی، تو انہوں نے مجھے اور کمال صاحب کو کچھ تحفے دیے، ادویات کچھ دیں، کچھ اپنے پرفیوم دیے۔ تو اب میں جب پرفیوم لگاتا ہوں مجھے فوراً وہ یاد آ جاتے ہیں، ان کے لیے ساتھ ہی میں دعا کر دیتا ہوں، ویسے بھی وہ یاد آتے ہیں۔ تو اس طرح بزرگ بھی بعض دفعہ ایسی محبت اور پیار کا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو بھی بنانا مشکل ہوتا ہے دعاؤں میں۔ تو بہرحال آج کا جو ربا کی یادیں تھیں، اس کا 9واں حصہ جو ہے یہ ہمارے 9 برادرز ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ پسند آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ملیں گے آگے جو اس کا 10واں پارٹ ہے، اس میں کچھ یادیں جو ربا کی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل احمدیت کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے مجھ پر ہوئے ہیں، اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔